حیرت کا جھٹکا آخر کیوں نہ لگتا، کام ہی کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر تصویر اٹھائی تھی کہ ساحل عمر کی تصویر غائب ہو چکی ہوگی، وہاں صرف سادہ کاغذ رہ گیا ہوگا۔ پھر وہ اس کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے انہیں جلائے گی اور اس کی راکھ رشا کے حوالے کر دے گی تاکہ وہ یہ راکھ ساحل عمر کو کھلا دے، اور جو ہی ساری راکھ اس کے خون میں شامل ہوگی وہ ورشا کا متی ہو جائے گا۔ پھر وہ ورشا کے ذریعے وہ ساحل عمر پر حکومت کرے گی، اسے دھیرے دھیرے وہاں لے جائے گی جہاں لے جانا چاہتی ہے۔ تصویر دیکھ کر اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ساحل عمر کی تصویر کاغذ پر موجود تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ تصویر کہیں کہیں سے اڑ گئی تھی۔ جیسے تصویر بہت پرانی ہو جائے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، بس ایسی ہی ہو گئی تھی اس کی تصویر۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا آخر؟ یہ تو اس کا آزمودہ عمل تھا، کئی بار اس نے مختلف لوگوں کا آزمایا تھا۔ یہ وہ عمل تھا جو سب سے پہلے اس کے باپ نے کیا تھا، اسی سے اس نے سیکھا تھا۔ اس عمل کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے، وہی ہو گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے ورشا سے بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیا تھا تو ورشا کو عجیب سا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ بات کرتے اچانک ریسیور رکھ دیتی تھی، شاید اس کا سایہ اس پر پڑ گیا تھا۔ ساحل عمر کو اپنی اس حرکت پر بعد میں شرمندگی ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ اصل میں بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے تھے۔ اس سے ایک زوردار چکر آیا تھا کہ اس کا ہاتھ خود بخود کریڈل پر پہنچ گیا تھا اور غیر ارادی طور پر ریسیور فون سیٹ پر رکھا گیا تھا۔ اس کے دل پر شدید گھبراہٹ سی طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ وہ تہکال تھا جو اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ تہکال تھا، بے وزن تھا، بے آواز تھا، اور کبھی اسے دکھائی دے رہا اور کبھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور چند لمحوں پہلے اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا یا کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب محض ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ تہکال اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس نے اس کے گرد چکر کیوں لگائے؟ بہرحال جو بھی ہوا تھا، لیکن کمرے میں کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا جانور اس کمرے میں گھوم کر گیا ہے۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ اماں شاید جاگ رہی ہوں، اس نے سوچا، ان سے تذکرہ کر کے دیکھیں، انہیں اپنا حال سنائے، اپنی کیفیت بیان کرے۔ پھر اس نے سوچا جب کمرے میں کسی چیز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی چیتا چھلانگیں مار کر گیا ہے تو وہ اماں کو کیسے یقین دلائے گا؟ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ اماں کو بتائے گا، اس پر وہ من و ان یقین کر لیں گی، مگر وہ یہ سب بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اس کی طرف سے ویسی خاصی پریشان رہتی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی نگاہ رشا مالو کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا اور جس چیز نے اسے چونکایا تھا اس کی تصدیق کے لیے تصویر کے نزدیک جانا ضروری تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ رشا مالو کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو جم کر برف بن گئے تھے وہ پگھلنے لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ان آنسوؤں کو غور سے دیکھا، وہ آنسو واقعی پگھل رہے تھے، پانی بن رہے تھے، لیکن پانی بن کر بہہ نہیں رہے تھے، وہ پانی ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آنسو تصویر سے غائب ہو گئے۔ اب تصویر خشک اور صاف تھی۔ ساحل عمر کے دل پر سرشاری سی چھا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھ رشا مالو کے آنسو پونچھ دیے ہوں۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی گاڑی نے ملیر ہالٹ کی سٹاپ سے ماڈل کالونی کی طرف رخ اختیار کر لیا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ حافظ موسیٰ خان سے ملنے جا رہا تھا۔ حافظ موسیٰ کا پتہ اس کے مینیجر زاہد ملک نے بتایا تھا۔ پتہ ڈھونڈنے میں ناصر مرزا کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مارکیٹ میں پہنچ کر جب اس نے ایک جنرل سٹور والے سے حافظ موسیٰ کا پتہ معلوم کیا تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر اس نے بڑی عقیدت سے ناصر مرزا کو دیکھا۔ اگرچہ ان کا گھر نزدیک ہی تھا، پھر بھی اسے جنرل سٹور والے نے اپنی دکان کے لڑکے کو ناصر مرزا کے ساتھ کر دیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس لڑکے نے چاہا کہ وہ گیٹ پر لگی بیل بجا کر
اندر سے کسی کو بلا دے، مگر ناصر مرزا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا بس بیٹا آپ جائیں، میں خود دروازہ کھٹکھٹا لوں گا۔ اچھا جی، لڑکا یہ سن کر واپس اپنی دکان پر چل آیا۔ ناصر مرزا نے گیٹ کی دیوار کے ساتھ اپنی گاڑی لگا کر کھڑی کی، پھر گیٹ پر آ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ 400 گز پر بنے اس مکان کی چار دیواری اتنی اونچی تھی کہ اندر کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 15-16 سالہ لڑکے نے گیٹ کھولا اور اپنے سامنے بھاری بھرکم شخصیت کو پا کر تھوڑا سا جھک گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سی آ گئی اور اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ بیٹے مجھے حافظ جی سے ملنا ہے، ناصر مرزا نے دھیمی لہجے میں کہا۔ اچھا آپ ٹھہریے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس وقت وہ پچھلے حصے میں ہے، آپ اپنا نام بتائیے، میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا نام لوں گا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ آپ کو پھر دوبارہ زحمت کرنا پڑے گی۔ اس لڑکے نے خلاف توقع بڑی تفصیل سے ساری صورتحال سمجھائی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میرا نام ناصر مرزا ہے، میں حسن اسکوائر سے آیا ہوں۔ وہ لڑکا اس کا نام سن کر اندر چلا گیا۔ ناصر مرزا گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر اپنی گاڑی کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے مینیجر نے بتایا تھا کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ بڑا شخص خوش نصیب ہوتا ہے جسے پہلی ہی دفعہ میں شرف بازیابی حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی تو ناصر مرزا فوراً گیٹ کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکا چھوٹے گیٹ سے برآمد ہوا اور مسکرا کر بولا، آپ کو اندر بلایا ہے۔ شکریہ بیٹے، ناصر مرزا نے ممنونیت سے کہا۔ لڑکا کچھ نہ بولا۔ جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو لڑکے نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، آئیے۔ ناصر مرزا کا خیال تھا کہ اسے گھر میں لے جائے گا، لیکن اس نے گھر میں جانے کی بجائے گھر کے پچھواڑے کا رخ کیا۔ یہ گھر درختوں، پودوں اور کیاریوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے تو ناصر مرزا کو ایک دیوار نظر آئی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ لڑکا دروازے کے سامنے رک گیا اور زور سے بولا، بابا دروازہ کھولیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا واپس مڑا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہوا، ابھی دروازہ کھلے گا، آپ اندر چلے جائیے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ناصر مرزا نے کہا۔ وہ لڑکا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن دروازے میں کوئی نظر نہ آیا، البتہ کچھ فاصلے پر نیم کے درخت کے نیچے ایک چرپائی پر بیٹھا شخص ضرور نظر آیا۔ اس شخص کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ وہ بولا، آؤ بھائی اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر مرزا فوراً دروازے میں داخل ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بہت آہستہ آہستہ بڑے مؤدبانہ انداز میں چارپائی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، لیکن اسے وہاں حافظ موسیٰ کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ تو پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ حافظ موسیٰ۔ اگر دروازہ کھولتے تو اسے دروازے پر نظر آتے۔ دروازہ کھلتے ہی حافظ موسیٰ دور چارپائی پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی۔ وہ چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور لاٹھی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھی جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی تھی اور ذرا آگے کو جھکے بیٹھے تھے۔ وہ ایک بھرے بھرے چہرے والے سرخ سفید شخص تھے، اگرچہ بیٹھے تھے لیکن انداز ہو رہا تھا کہ اونچے قد و کاٹ کے مالک ہیں۔ انتہائی نورانی چہرہ، ایسا کہ ایک بار دیکھے تو پھر نظریں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ اندھے تھے، ان کی دونوں آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں، محض سفیدی تھی اور آنکھیں قدرے سکڑی ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر بے پناہ کشش تھی۔ ناصر مرزا جب ان کے نزدیک پہنچا تو حافظ موسیٰ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اچھا بچوں اب تم جاؤ، کل اچھی طرح سبق یاد کر کر آنا۔ ناصر مرزا نے بڑی حیرت سے انہیں پھر ان کے سامنے، اس کے بعد چاروں طرف، حتیٰ کہ نیم کے درخت پر بھی نظر ڈالی، مگر اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ دروازہ بھی جوں کا توں بند تھا۔ چند لمحے حافظ موسیٰ نے جیسے ان بچوں کے جانے کا انتظار کیا، پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر دھیمے لہجے میں بولے، ہاں بھائی آؤ بیٹھو، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ ناصر مرزا ان کے قدموں میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی مجھ گنہگار کو مزید کیوں گنہگار کرتے ہو؟ آؤ چارپائی پر بیٹھ جاؤ، انہوں نے اپنے سرہانے کی طرف اشارہ کر کر کہا۔ ناصر مرزا اب اتنا بدتذیبی نہیں تھا کہ ان کے سرہانے چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ وہ ان کی پانتی کی طرف مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک کھری چارپائی تھی، اس پر چادر بھی نہیں بچھی تھی۔ ہاں آپ کہو کیسے آئے ہو؟ وہ گویا ہوئے۔
حافظ جی آپ کے شہر میں ایک جادوگرنی نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، ناصر مرزا نے شکوہ کیا۔ بھائی میرا شہر کہاں، شہر تو شہر والوں کا ہے، وہی جانے اپنی حکمت۔ حافظ موسیٰ نے گریز کا راستہ اختیار کیا۔ حافظ جی آپ کو کچھ کرنا ہوگا، وہ قتل پر قتل کر رہی ہے، ایک اس نے میری بھتیجی کو مارا، دوسرا اس نے ایک ایسے شخص کو مار دیا جس نے اس کے قاتل ہونے کا سراغ لگایا، نہ جانے وہ اب تک کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹے اتار چکی ہوگی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ناصر مرزا نے بڑے امید بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ بھائی مجھے ان بکھیروں میں نہ الجھاؤ، ایک گوشے میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنے دو۔ آپ موسیٰ ہیں، فرعون کی سرگوبی آپ پر فرض ہے۔ ناصر مرزا بس اتنا۔ بھائی میں نام کا موسیٰ ہوں اور اس شہر میں ایک نہیں ہزاروں فرعون ہیں، بتاؤ میں پھر کیا کروں؟ اس جادوگرنی کے لیے تو آپ کو کچھ ضرور کرنا ہوگا، ناصر مرزا نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تم تو خود ایک سمجھدار آدمی ہو۔ میں سمجھدار ضرور ہوں لیکن میرے پاس لاٹھی نہیں ہے۔ بھائی لاٹھی میری لے جاؤ، انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف لاٹھی بڑھائی۔ میں لاٹھی کا کیا کروں گا؟ لاٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جو اسے چلانا جانتا ہوں۔ بہت ضدی ہو، مانو گے نہیں۔ ضدی نہیں ہوں، مظلوم ہوں، آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ تمہارے پاس تو ایک بڑی اہم دستاویز ہے، ایک زبردست خزانہ، اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حافظ موسیٰ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جس میں بہت سے وظائف درج ہیں۔ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ فارسی زبان میں تھا اور یہ کتاب اس کے دادا کے پاس سے ملی تھی۔ پتہ نہیں اس کتاب کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چل گیا۔ میں ایک گاڑی کا مالک ضرور ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ میں ڈرائیونگ سکھا دوں گا، وہ بولے۔ تو پھر میں گاڑی چلا لوں گا، اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کتاب ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی لایا ہوں، جواب دیا گیا۔ کتاب چرپائی پر چھوڑ جاؤ، 5 دن بعد آنا، لیکن اس وقت نہیں، صبح آنا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ جو اس نے کتاب کی شکل میں مجلد کروایا ہوا تھا اپنے بریف کیس سے نکال کر چرپائی کی سرہانے رکھ دیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھا حافظ جی میں چلوں؟ نہیں، بیٹھ جاؤ اور مجھے ہر وہ بات بتاؤ جو تم بتانا چاہتے ہو۔ ناصر مرزا ان کا حکم سن کر پھر چرپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے ان واقعات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست ساحل عمر نے ایک انوکھی تصویر بنائی اور اس نے کیا رنگ اختیار کیا۔ اس داستان میں ورشا کا بھی ذکر آیا، برکھا پر بھی فرد جرم عائد کی گئی، چیتے والی تصویر کا بھی ذکر ہوا، عابد منجم کے ساتھ کیا بیتی، یہ بھی ان کے گوش گزار کیا گیا، بھتیجی کا اغوا، پھر اس کا قتل، عابد منجم کے ساتھ ہولناک واردات، غرض جب وہ ہر بات بتا دی گئی جو وہ بتانا چاہتا تھا تو ساری بات سن کر حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ 5 دن کے بعد آنا اور ساتھ اس لڑکے کو بھی لانا، کیا نام ہے اس کا؟ جی ساحل عمر۔ اصل قصہ تو اس کا ہے، وہ سفلی والی شیطان کی چیلی اس کے پیچھے لگی ہے۔ لو دیکھو، حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کی۔ کہاں دیکھوں؟ اس آنکھ میں دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے موٹی لاٹھی میں بنے ایک آنکھ نما گڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ جب تک واقعات سناتا رہا تھا وہ اس لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی اندھی آنکھ ملائے بیٹھے تھے۔ جب اس نے اس لاٹھی کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھی تو برکھا اسے واضح طور پر نظر آئی۔ یہی ہے نا وہ؟ حافظ موسیٰ نے پوچھا۔ جی یہی ہے، ناصر مرزا نے تصدیق کی۔ اس سفلی والی کو بچھڑوانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اصل محنت تمہیں خود کرنا ہوگی، انہوں نے آئندہ کا لائے عمل بتایا۔ حافظ جی آپ جو کہیں گے کروں گا، بس میں اسے ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں، ناصر مرزا نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی۔ بڑی عیار لومڑی ہے بھائی، حافظ موسیٰ نے پرفکر انداز میں کہا۔ خیر اللہ مالک ہے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رہا تو میں اسے مار گراؤں گا۔ حافظ موسیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ یکا یک خاموش ہو گیا۔ ناصر مرزا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر سر جھکا لیا تھا، پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور بولے، اس کتاب کا صفحہ 7 کھولو۔ ناصر مرزا نے ان کے سرانے سے وہ کتاب اٹھا کر اس کا صفحہ 7 کھول لیا۔ جی فارسی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پڑھ تو لوں گا لیکن اچھی طرح سمجھتا نہیں ہوں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اچھا پڑھو، میں سمجھاتا ہوں۔ ناصر مرزا نے صفحہ 7 پر جو درج تھا وہ پڑھ کر سنا دیا۔
یہ ایک زبردست وظیفہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سپاہی اچھی طرح ڈھال اور تلوار کا استعمال سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح تمہیں اس سفلی والی کو بچھاڑنے کے لیے پہلے اپنی حفاظت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وظیفہ ایک طرف سے لائف پروف جیکٹ ہے۔ حافظ موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ پھر انہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور پڑھنے کے دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ساری بات اچھی طرح سمجھا کر بولے، بھائی سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں نے ساری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لی ہے، ناصر مرزا نے پر یقین اور پر مسرت لہجے میں کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، 5 دن بعد اس وظیفے کے عامل بن کر میرے پاس آنا، ساتھ میں اس لڑکے کو بھی لانا، میں چاہتا ہوں ذرا اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ جی بہتر، یہ کہہ کر ناصر مرزا کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ گردن جھکائے مکان کی طرف دیکھے بغیر گیٹ سے باہر نکل آیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد وہی لڑکا باہر نکل آیا تھا۔ بیٹے گیٹ بند کر لیں، ناصر مرزا نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب ناصر مرزا اپنے گھر کی طرف چلا تو بہت خوش تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی موقع سر کر لیا ہو۔ حافظ موسیٰ سے ملاقات ہی کار دارد تھی۔ اس کے مینیجر زاہد ملک نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا کہ وہ ملاقات نہیں کرتے، ملاقات کرتے ہیں تو بات نہیں کرتے، لیکن یہاں تو پہلی دفعہ میں ہی چھکا لگ گیا تھا۔ نہ صرف ملاقات ہو گئی تھی بلکہ انہوں نے لائف پروف وظیفہ بھی بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے ساحل عمر کو بھی بلاوا بھیجا تھا۔ ایک بات تو انہوں نے البتہ عجب کہی تھی کہ وہ ایک نظر ساحل عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نابینا ہے، اور یہ بات انہیں دیکھ کر صحیح ثابت ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اندھے تھے، ان کی آنکھوں میں سفیدی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ دیکھنے والی بات، تب اسے خیال آیا کہ انہوں نے کتاب کو کھولے بغیر یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ اس کا صفحہ 7 کھول کر پڑھو۔ انہوں نے آخر اس کتاب کو کس آنکھ سے پڑھا؟ وہ اندھے ہوتے ہوئے بھی اندھے نہ تھے۔ اصل میں ہمارے جسم کو کچھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چھونے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ جسم تھے ہی کم۔ ان کا جسم روح ہو گیا تھا، وہ اپنے اندر سمٹ گئے تھے۔ جب چاہتے من کی آنکھ کھول لیتے اور جو چاہتے دیکھ لیتے تھے۔ انہیں اب ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت تھی اور نہ ہاتھ پاؤں کی۔ وہ بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے پرواز کر سکتے تھے۔ تب ناصر مرزا کو زاہد ملک کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جو اس کے خالہ زاد بھائی ارشد کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ارشد کے گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا تھا اور یہ جن شہری قسم کے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ کبھی وہ کسی گھر کے فرد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے، کھانے پینے کی اشیاء غائب ہو جاتی گھر میں، کبھی چاروں طرف گندگی پھیلا دیتے، چھوٹے بچوں کے سامنے خوفناک شکلوں میں آ کر انہیں چیخ مارنے پر مجبور کر دیتے۔ کبھی گھر کی لائٹیں خود بخود جل جاتی، کبھی خود بخود بجھ جاتی۔ کئی عالموں، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا کر دکھا لیا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ بلکہ جیسے ہی کوئی عامل گھر سے نکل کر جاتا، یہ شرارتی جن مزید تخریب کاری مچا دیتے۔ بالآخر گھر کے مکینوں نے سوچا کہ اس گھر کو بیچ دینا چاہیے۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ مکان فروخت ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اچھا خاصا سودا ہو جاتا، پھر کوئی ایسی وجہ ہو جاتی کہ بنا بنایا سودا بگڑ جاتا۔ جب گھر میں رہنا محال ہو گیا تو یہی سوچا کہ گھر کو تالا لگا کر کرائے پر مکان لے لیا جائے۔ تب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کسی نے حافظ موسیٰ کا پتہ بتایا۔ اول تو وہ مل کر ہی نہ دیے۔ جب 7 چکر لگ گئے اور زاہد ملک کے بھائی ارشد مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو گیٹ کے اندر سے آواز آئی، آ جاؤ بھائی، واپس کیوں جاتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی گیٹ کھلا۔ گیٹ ایک لڑکے نے کھولا اور اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ ایک بیری کے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ ان کی لاٹھی ان کے نزدیک رکھی تھی۔ جب وہ دروازے کی طرف سے پیٹھ موڑے بیٹھے تھے۔ ارشد اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی ان کے سامنے جاتی سسک سسک کر رو پڑے اور رو رو کر اپنی بپتا بیان کی۔ ساری روداد سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا، کل 4 بجے آنا، آ کر مجھے لے جانا، بھائی میں اندھا آدمی ہوں۔ دوسرے دن ارشد گاڑی لے کر مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور انہیں گاڑی میں اپنے ساتھ لے آیا۔ حافظ موسیٰ اپنی
موٹی لاٹھی ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ پھر وہ لاٹھی کے سارے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ کر ٹی وی لانچ میں آ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھا، پھر ایک گلاس پانی مانگا، اس پر پھونک ماری اور بولے گھر کا ہر فرد تھوڑا تھوڑا اس پانی کو پی لے۔ گھر کے تمام افراد کو پانی پلا دیا گیا۔ پھر وہ ارشد سے مخاطب ہو کر بولے بھائی تمہارے گھر میں جنوں کا ایک خاندان آباد ہے، ان کے چند بچے ہیں جو بہت خبیث ہیں۔ ایک بچہ اس وقت ٹی وی پر چڑھا بیٹھا ہے، اس کے آدھے سر پر بال ہیں آدھا سر گنجا ہے۔ ایک بچہ ادھر فریج کے اوپر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے، ایک ادھر دروازے میں کھڑا کلا بازیاں لگا رہا ہے، جن کی بیوی اور اس کا ایک بھائی میرے قدموں میں پڑے ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر انہیں سزا نہ دی گئی تو یہ خود اس گھر کو ہمیشہ چھوڑیں گے، لیکن میں نے ایسے بہت سے خبیث دیکھے ہیں، یہ اتنی شرارت سے جانے والے نہیں ہیں، میرے نکلتے ہی یہ پھیل کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو ان کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک یہ میرے سامنے سمندر پار نہیں کر جاتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ پھر وہ وہاں بیٹھے پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی وہ اس جنات گھرانے سے مخاطب بھی ہو جاتے۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اس گھر کو جنات کے خاندان سے خالی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب انہوں نے گھر والوں کو بتایا میں نے اس خاندان کو سمندر پار کرا دیا، اب یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے، آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی پڑھ کر دیا اور کہا اس پانی کے چھینٹے گھر کی دیواروں پر مار دیں۔ ارشد نے پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے گھر کی دیوار پر مار دیے۔ بس پھر وہ دن اور آج کا دن 2 سال ہو گئے، پھر کبھی اس گھر میں کوئی خلاف عقل واقع نہیں ہوا، سکون ہو گیا۔ گھر کے لوگوں کو اس بات پر حیرت نہ تھی کہ حافظ موسیٰ خان نے اس گھر سے جن نکال دیے تھے، حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے یہ کیسے بتا دیا کہ ٹی وی کدھر رکھا ہے اور فریج کدھر کھڑا ہے۔ وہ تو اس طرح بتا رہے تھے جیسے واقعی آنکھیں رکھتے ہوں، اور وہ واقعی آنکھیں رکھتے تھے، نپٹ اندھے ہونے کے باوجود جب وہ چاہتے ہر اس چیز کو دیکھ لیتے تھے جس کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کا مشاہدہ ناصر مرزا نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا تھا۔ اندھیری رات تھی، آس پاس کے بنگلوں کی لائٹیں بھی بجھ چکی تھیں، رات کا 1 بج رہا تھا، چینگڑوں کا شور تھا۔ برکھا نے اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں پیپل کے درخت کے نیچے ایک پختہ حوض بنا رکھا تھا۔ یہ ایک چوکور حوض تھا اور اس کی چوڑائی لمبائی 4 فٹ تھی، اتنا ہی گہرا تھا، اس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ اس حوض کے چاروں طرف دیے روشن تھے اور برکھا رات کی 11 بجے سے پانی میں کھڑی کسی عمل میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی سے باہر تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن کیے گئے تھے جو آہستہ آہستہ بجھے جا رہے تھے۔ اب اس کے سامنے صرف 3 دیے روشن تھے، عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا، ان تینوں دیوں کو ایک ساتھ بجھنا تھا، ان دیوں کے بجھتے ہی عور کی سواری کو آنا تھا۔ اندھیری رات بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی تھی، جھینگڑوں کا شور، اڑتی ہوئی چمگادڑوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور پھر علاقے کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں، یہ سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ عور کی سواری کہیں نزدیک ہی ہے، بس آیا ہی چاہتی ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جو برکھا کے لیے شبہ گھڑی تھی۔ تینوں دیے بیک وقت بجھ گئے، چند لمحوں کے لیے مہیب سناٹا چھا گیا، پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک رک گئی، ہوا بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ یہ سناٹا محض چند لمحوں کے لیے تھا، اس کی سواری آ پہنچی تھی۔ برکھا نے حوض کے کنارے رکھی ماچس سے جلتی جلتی سارے دیے روشن کر دیے، اور جب اس نے سامنے نگاہ کی تو اپنی سواری پر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک 3 فٹ لمبی چھپکلی موجود تھی جس کی زبان باہر نکل رہی تھی، اور اس چھپکلی کی گردن میں ایک سانپ رسی کی طرح بندھا تھا۔ اس سانپ کی دم عور کے دونوں ہاتھوں میں تھی، یہ کوئی 1.5 فٹ لمبا بچھو تھا۔ اس بچھو کی دم اٹھی ہوئی تھی اور اس دم کا آخری حصہ چمک رہا تھا، بالکل کسی جگنو کی طرح۔ سواگتم مہاراج، سواگتم مہاراج، برکھا آدھی جھک کر بولی۔ ہاں، کیوں بلایا ہے ہمیں؟ کیا تو جانتی نہیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے؟ جانتی ہوں مہاراج، میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا؟ پر کیا کروں مہاراج، اکیلی ہوں، آپ کو نہیں پکاروں گی تو پھر کس کو پکاروں گی؟ مہاراج میری مدد کریں، وہ گھگیائی۔ کیا ہوا؟
महाराज आऊर ने कड़क कर पूछा। एक अनकारी हाड़े आ गया है, बरकत ने फरियाद की। जो इनकारी है उसे इकरारी बना। तू अच्छी तरह जानती है कि ये दुनिया इनकारियों से भरी पड़ी है। हमारा काम इनकारियों को इकरारी बनाना है और इकरारी बनाते रहना है। तू जितने इकरारी बनाएगी उतने ही तेरे दर्जात बुलंद होंगे। मेरा बाप तुझे ताकत बख्शता चला जाएगा। तो इकरारियों पर राज करेगी। और बोला, महाराज आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ इनकारी बड़े अटेल होते हैं। हाँ जानता हूँ, हाऊर ने पुररोब आवाज में कहा। पर ऐसे इनकारी को मार मार कर सीधा किया जाता है। मैंने इसे सुद्धों की मार मारनी चाहिए थी, लेकिन वो सांप बच निकला है। ये कैसे हो सकता है? सिद्धू का वार तो हमारा वार है। हमारा वार कैसे खाली गया? हमारे चेले कैसे नाकाम हुए? आऊर ने गुस्से में बार बार अपनी दुम छिपकली की पीठ पर मारी। महाराज यही तो नहीं मालूम हो रहा है, इसीलिए तो आपको जहमत दी है, आपका कीमती वक्त जाया किया है। इसकी चाल बता। वो शिन्नी है, वक्त का धनी है। चांद और सूरज उसके रास्ते में है। इस पर जहल का साया है। मुश्तरी इसका गुलाम है। अतारद इसके सामने हाथ जोड़े बैठा रहता है। उसकी पैदाइश 7 सितारों के गठजोड़ से अमल में आई है। बरखा ने जैसे सबक सुनाया। ऐसा इनकारी तो सदियों में पैदा होता है, अऊर ने हैरान होकर कहा। हाँ महाराज, वो सदियों में पैदा हुआ है, इसीलिए तो मैं उसके पीछे हूँ। आप जानते हैं महाराज, बरखा जिसके पीछे लगे वो कोई मामूली इनकारी नहीं होता। हाँ जानता हूँ, इसीलिए मेरा बाप तुझसे बहुत खुश है, अऊर ने कहा। इस इनकारी का नाम बता। साहिल उमर। बरखा ने अपनी चमकती आंखों से अऊर को देखा। ओ अच्छा, वो हमारा दुश्मन। हाँ महाराज, आप इससे वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह। वो किस तरह महाराज? ये राज अभी हमारे मन में है। कोई बात नहीं महाराज, आप ना बताएं, मेरे लिए इतना काफी है कि आप इससे अच्छी तरह जानते हैं। महाराज वो कई सालों से मेरी नजरों में है। मैं उस पर काम कर रही हूँ, उसके लिए जाल बुन रही हूँ। जब मैंने पहली मर्तबा इस पर सद्दू का जाल फेंका तो वो बड़े आराम से निकल गया। हाऊर ने गहरा सांस लिया। फिक्र क्यों करती है? वो अब हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। इस इनकारी की कमर तोड़ना अब हमारा फर्ज है। हाँ महाराज, बहुत जरूरी है। बरखा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो बहुत कीमती है। तेरे लिए कीमती है तो मेरे लिए वो बहुत अहम है। वो मेरे रास्ते का पत्थर है। इसे अब ठोकर लगाना ही होगी। महाराज, मेरा सिद्धू क्यों नाकाम हुआ? इसे अपने अमल की नाकामी का गम था। वो जल्द से जल्द इस राज को जान लेना चाहती थी। तेरे सिद्धू को तहकाल ने परशट किया है। ओह, अब समझी। बरखा की समझ में फौरन ही सारी बात आ गई। वो बेकरारी से बोली, महाराज तहकाल का कुछ करें। आजकल को इसके पीछे लगाना होगा। हाँ महाराज, वही इसको सबक सिखा सकता है। ठीक है, तो दिए बुझा, मैं कुछ करता हूँ। तो मेरे पैगाम का इंतजार करना। अच्छा महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। ये कहकर इसने दिए की लो पर हाथ रख रख कर तमाम दियों को बुझा दिया। और जब इसने सामने नजर की जहां अऊर की सवारी मौजूद थी, अब वहां कुछ न था। अंधेरा और मुहीत सन्नाटा था। साहिल उमर रिशा मालू की तस्वीर के सामने खड़ो से बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर जमे हुए आंसू कई दिन हुए पिघल चुके थे। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। इस लड़की के हुस्न में कोई ऐसी बात थी कि जो कोई उसे देखता बड़ा लतीफ एहसास ज़हन के अंदर जाता था। ऐसा हुस्न जो दिल में ठंडक की तरह उतरता जाता था। जब देखे नजर ठहर जाए और दिल नजरें हटाने को न चाहे। आबिद मंजम ने जब उस तस्वीर को देखा तो वो नजरें हटाना भूल गए थे। उन्होंने कहा था कि इस लड़की का वजूद है। फिर इनकी जिंदगी ने वफा ही ना की कि वो इनसे मजीद मालूमात हासिल करता। काफी दिन से रिशा मालूक उसे ख्वाब में भी नजर नहीं आई थी। उसके दिल में कभी कभी ये ख्वाहिश जागती थी कि अगर ये लड़की इस दुनिया में मौजूद है तो इससे मुलाकात करे। उसने सोचा कि अब अगर रिशा मालूक उसे ख्वाब में नजर आई तो वो उससे मुलाकात की शदीद ख्वाहिश जाहिर करेगा और इससे इसका पता दरियाफ्त करेगा, बशर्ते कि उसे ख्वाब में ये बात याद रही। अचानक टेलीफोन की घंटी चीखी। उसकी महवियत टूट गई। उसने बेड पर बैठकर रिसीवर उठाया और धीमे लहजे में कहा, जी मेरे रांझन, कैसे हो? वही मुतरन्नम हंसी, वही खनकदार लहजा। मैं बहुत अच्छा हूँ, साहिल उमर ने खुशदिली से कहा। क्या कर रहे थे? पूछा गया। तुम्हें याद कर रहा था, बेख्तियार उसकी जुबान से निकल गया। अपनी बात पर इसे हैरत भी हुई कि उसने क्या कह दिया और क्यों कह दिया।
بڑی خوش قسمت ہوں میں کہ تم جیسے عظیم آرٹسٹ کی یادوں میں بستی ہوں، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ اور سناؤ، ساحل عمر نے راستہ تبدیل کیا۔ آج شام تیار رہنا، میں آؤں گی تمہیں لینے، اس نے ایک دم اپنا پروگرام بتایا۔ کیا ارادے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کا پروگرام سمجھ نہ سکا۔ بہت دن ہو گئے سمندر پہ گئے ہوئے، سمندر پر چلنا ہے اور رات وہیں رہنا ہے، اس نے کھل کر بتایا۔ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چاند کی آخری تاریخ ہے، ورشا بولی۔ پھر رات کو تو وہاں اندھیرا ہوگا، سمندر کیا خواب نظر آئے گا؟ ساحل عمر نے اسے سمجھایا۔ کبھی تم نے اندھیری رات میں سمندر دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج تک نہیں۔ البتہ فل مون میں سمندر کو دیکھا ہے، کیا قیامت خیز منظر ہوتا ہے۔ آج اندھیری رات کا سمندر دیکھنا اس کا اپنے ایک حسن ہوتا ہے۔ حسن نہ کہو، احساس کو، کیونکہ حسن کا تعلق دید سے ہے اور دید بغیر روشنی کے ممکن نہیں۔ ہاں رانجن، تم نے اچھی بات کہی، اسے احساس ہی کہنا چاہیے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ پھر چلو گے نا؟ ہم وہاں پہنچ کر پہلے ڈوبتے سورج کا نظارہ کریں گے، پھر اندھیری رات میں سمندر کو محسوس کریں گے، اور جب صبح ہوگی تو طلوع ہوتے سورج کو دیکھیں گے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا! وہ خوش ہو رہی تھی۔ اور ہٹ کا کیا ہوگا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہٹ کی فکر مت کرو، وہاں ایک علیحدہ جگہ پر زبردست ہٹ ہے، وہاں ہم لوگوں کا گزر نہیں ہے، ممی کے ایک جاننے والے ہیں، ان کی ہٹ ہے۔ فرنش، پانی، بجلی، ڈش، ٹیلی ویژن، وی سی آر، کیا ہے وہاں جو نہیں ہے؟ رات سمندر میں اور تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ اس کی یہ ہنسی اس کا دل لوٹ لیتی تھی۔ وہ پھر لٹ گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا۔ یہ بات بھی بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اندر سے سمندر پر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ او زندہ باد میرے رانجن، زندہ باد، میں پھر شام کو آتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فوراً ٹیلی فون منقطع کر دیا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، تب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے